السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فار دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عید کا تیسرا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، لیکن دعوتوں کا اور آنا جانا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ ایون کہ عید کے بعد بھی مینس کہ آج تھرڈ ڈے ہے، لاسٹ ڈے عید کا، تو کل پرسوں بھی ہمارے جو ہے وہ دعوتوں کی بکنگ ہوئی ہے، کسی نے آنا ہے، کبھی ہم نے جانا ہے، تو یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے۔ اور مجھے آپ لوگ بتائیں کہ آج تھرڈ ڈے کا آپ لوگوں نے ڈریس بنوایا ہے یا نہیں، کیونکہ موسٹلی لوگ صرف 2 دن کی ڈریسز وغیرہ بنواتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھے اپنے جو ہیں وہ ڈریس کے کلرز وغیرہ جو ہے وہ کامنٹ باکس میں بتانا، تو کافی لوگوں نے بتائے بھی، لیکن جو میرا ڈریس کلر تھا وہ تھا لائٹ بلو، بالکل بیبی بلو ہوتا ہے، بیبی پنک اور مسٹرڈ کلر کا مکس، مینس کے پرنٹڈ ڈریس تھا 3 پیس، تو وہ میں نے ویئر کیا تھا، پیارا بھی لگ رہا تھا، سب نے تعریف بھی بہت کی۔ تو میرے تو ڈریس کا سیکنڈ ڈے کے ڈریس کا کلر یہ تھا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ تھرڈ ڈے کا آپ لوگوں کا ڈریس کون سا ہے، کلرز مجھے جلدی جلدی سے بتائیں۔ اور بوائز نے کون سے کلر کے پہنے ہیں ڈریسز، مجھے نہیں پتہ، مینس کہ ان کے تو سمپل سمپل سے ہی ہوتے ہیں نا، تو لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کون سے ڈریسز میں میچنگ ہوتی ہے، کس کس کی میچنگ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ تھرڈ ڈے کا آپ لوگوں کا ڈریس کون سا ہے، یا آپ لوگوں نے پہنا ہے نہیں پہنا، یا بزی ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور انشاءاللہ اب آج تیسرا دن ہے نا عید کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پراپر ویڈیوز آپ لوگوں کو دوں۔ کچھ لوگ آ کے کامنٹ باکس میں اتنا غصہ کریں کہ آپ جو ہے کہ میں ویڈیوز نہیں دے رہی، آپ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ اللہ کے بندوں، ہمارے پاس بھی عید آئی ہوئی ہے آپ لوگوں کے گھر عید نہیں آئی خالی، ہمیں بھی تھوڑا سا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہم بھی کسی کے رشتہ دار ہیں، آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ اب اصل میں یہ عید ایسی ہے، اس میں دعوتوں کا سلسلہ زیادہ چلتا ہے، تو خیر زندگی کا حصہ ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور یہ کام بھی چلتے رہیں گے، دوسرے کام بھی چلتے رہیں گے۔ چلیں جی، اب بہت باتیں ہو گئی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا بولا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف، ایپیسوڈ 77 کا پارٹ 3۔ زاویار خانزادہ یقینی سے عائش کو دیکھ رہا تھا، دلہن کی طرح سجی سوری اس بند کمرے میں اس کے دوست اس کے گارڈ کے ساتھ تھی، نگاہوں میں بھی یقینی تھی، وجود جیسے اس کمرے کے در و دیوار کے نیچے دب رہا تھا، اور عائش ملک کو ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کا بدن مسلسل وائبریشن پر لگا ہو۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں بھی اس کے چہرے پر مردے کی سفیدی تھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں سبز وینز اتر آئی تھی، اس کی پیشانی، اس کی گردن، اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ خون اتری نگاہیں صرف اپنی بیوی پر تھی۔ زاویار، وہ ہچکی لیتے تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ زاویار خانزادہ اتنا شوق تھا کہ عائش کے کپکپاتے وجود کو بھی تھام نہ سکا تھا، وہ صرف خون اتری آنکھوں سے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں صرف عائش کی ہچیاں گونج رہی تھیں۔ التمش اور شیر خان زاویار خانزادہ سے اب نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہے تھے۔ شیر خان عائش کی ہچکیاں سنتے قرض سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا، یہ تو نہیں چاہتا وہ یوں اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے مشکوک ٹھہرے۔ عائش ملک کی ہچکیاں شیر خان کو کسی ہتھوڑے کی مانند اپنی سماعتوں میں برستے محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار، میں یہاں گل جانا بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ ادھر شیر خان آ گیا سے چند سیکنڈ میں اس کمرے میں ٹھہری تھی، وہ زاویار کی خون اتری آنکھوں میں تو مشکل دیکھتے ہچکیاں لیتے ٹوٹے لفظوں سے بتا رہی تھی، پتہ نہیں التمش کو کیا ہو گیا، اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتے شیر خان کو مارنا شروع کر دیا۔ مجھے کہا میں اس کمرے میں شیر خان کے ساتھ۔ عائش آدھی ادھوری بات مکمل کرتے زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے میں سمائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے کانپتے ہوئے بری طرح ہچکیاں بھرتے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کنپٹی کی ابری رگیں پھولنا شروع ہو چکی تھی، عائش کی کپکپاہٹ مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اس کی قمیض میں مٹھیوں میں دبوچے بمشکل اپنے قدموں کے سہارے کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ التمش عائش کے جھوٹ پر مٹھیاں دبوچے کھڑا خود پر بمشکل ہی قابو پا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی گمبھیر خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ عائش ملک زاویار کے خوف سے اب اپنی ہچکیاں بھی روک گئی تھی، مقابل کے خوف سے اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ وہ اپنی خون اتری آنکھیں اور غیر مرئی نقطے پر گاڑے سپاٹ انداز میں کھڑا تھا، مگر آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زاویار، عائش نے اس کی شرٹ پر اپنی لرزتی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کرتے پرسوس ہچکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے پکارا۔ زاویار خانزادہ کا مضبوط نیلی رگوں سے ابھرتا ہاتھ اس کی نازک کمر پر پیوست ہوا۔ عائش کی سانس رکی تھی، وہ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا
عائش کے چوڑے سینے میں شدت سے سمائی تھی. وہ پہلے سے بھی زیادہ برے طریقے سے کانپنے لگی تھی. زاویار کی گرفت اس کی نازک کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی. زاویار خانزادہ نے اسے خود میں سمائے اپنی گردن موڑتے اپنی خون اتنی نگاہ التمش خانزادہ پر گاڑی، جو سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ لب بھینچے کھڑا تھا. شیر خان ساتھ ہی اپنی نگاہیں جھکائے کھڑا تھا. اس کی براؤن آنکھوں میں صرف اس عورت کا درد تھا جو اس وقت کسی اور کی باہوں میں سمائے ہوئے تھی. ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر الزام لگانے کی؟ زاویار خانزادہ کو لڑاتے ہوئے عائش کی کمر پر اپنے بازو کو سختی سے حمائل کر گیا تھا. عائش زاویار خانزادہ کے غرانے پر اس کی چوڑی کمر پر اب اپنے دونوں بازو حمائل کر گئی تھی. وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اس میں سمائی تھی. تم سے پوچھ رہا ہوں التمش. زاویار خانزادہ حلق کے بل گرجتے ہوئے ایک ہاتھ سے کمرے کے دروازے دونوں پٹ بند کر گیا. عائش زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر بری طرح لرزی تھی. وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں سما گیا. عائش کا لرزتا بدن زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے میں قید ہوتا جا رہا تھا. خان پہلے عائش بی بی کو کمرے میں جاتے دیکھا، پھر شیر خان مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو چٹاخ. کمرے میں تھپڑ کی گونج بے حد دہشت ناک تھی. وہ مزید اس میں سمائی تھی. زاویار کا زوردار تماچا التمش خان کے گال کی زینت بنا تھا. التمش نگاہیں جھکائے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا. زاویار عائش خوف سے لرزتی ہچکی لیتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی. التمش خانزادہ نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ سوچتے عائش کا جسم ارتعاش کی کیفیت میں تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی جب پتا تھا یہاں عائش آئی ہے؟ ہمت کیسے کی اس دروازے کو بند کرنے کی جبکہ عائش اندر موجود تھی؟ زاویار خانزادہ عائش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے التمش کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا. عائش زاویار خانزادہ کی چوڑی پرس کے پیچھے کھڑی، اس کی شرٹ اب پیچھے سے مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی. اس وقت اسے زاویار خانزادہ کی پشت پناہی چاہیے تھی، اس کا یقین ہی چاہیے تھا. خان مجھے لگا کہ التمش نگاہیں جھکائے صرف چہرے کے ساتھ بولتے خاموش ہو گیا تھا. جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، سچ وہ بول نہیں سکتا تھا. زاویار خانزادہ کا بھاری ہاتھ پھر سے التمش خانزادہ کے گال پر صرف نشان چھوڑ گیا. اس بار زاویار خانزادہ کے تھپڑ کی گونج پہلے سے کہیں زیادہ تھی. عائش کے جسم کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا. وہ کانپتے ہوئے اس کی بیک سے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کر گئی تھی. تمہیں کچھ بھی لگا ہو التمش؟ تم نے ہمت کیسے کی وہاں آنے کی جہاں میری عورت موجود تھی؟ تمہیں میں نے اتنا اختیار کب دیا؟ تم میری بیوی پر الزام لگاتے اسے کمرے میں روکے دروازہ بند کر دو. زاویار خانزادہ پوری قوت سے التمش خانزادہ کے گال پر کئی تھپڑ جڑ چکا تھا. کمرے میں تھپڑوں کی بے درد گونج گونج بڑھتی جا رہی تھی. عائش تھر تھر کانپتے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی. وہ کتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے وہ جانتی تھی. ان تھپڑوں کی گونج ان تھپڑوں سے شدید ہی تھی جو زاویار سے مارتا تھا. وہ اب زاویار خانزادہ کی شرٹ چھوڑ چکی تھی. التمش خانزادہ کا ایک سچ زاویار خانزادہ کا یہ عتاب شاید اس کا نشانہ بنتا. زاویار خانزادہ کو شاہویر ملک کا بتا دیتا یا پھر وہ شیر خان کے قریب کھڑی اس سے مدد مانگ رہی تھی تو یہ تھپڑ اس کے مقدر بنتے. وہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. بات اتنی چھوٹی بھی نہ تھی. گہری رات میں حویلی کے الگ تھلگ کونے میں بنے کمرے میں وہ شیر خان سے ملنے آئی تھی. وہ جانتی تھی زاویار اسے نہیں چھوڑے گا. زاویار خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں التمش خانزادہ پر گاڑے ہوئے تھا جو نگاہیں چکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کیے ہوئے تھا. آج جو تم نے کیا وہ ڈائریکٹ سردار زاویار خانزادہ کی عزت پر حملہ تھا جس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. زاویار گراتے ہوئے اپنی پسٹل قمیض کی جیب سے نکالتے التمش خانزادہ پر تان گیا. عائش خوف سے چیختے ہوئے اپنے کپکپاتے لبوں پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی. التمش خانزادہ نے بے یقینی سے اپنے کرب زدہ نگاہیں زاویار خانزادہ پر گاڑی. وہ اسے تھپڑ مارے گا اسے یقین تھا مگر اس پر پسٹل تان لے گا اس بات کا یقین نہیں تھا. زاویار خانزادہ اس پر یقین کرتا ہے وہ جانتا تھا. اگر اس نے عائش کو روکا ہے تو بات اتنی چھوٹی نہ تھی جو عائش اسے بتاتی. مگر زاویار خانزادہ کو اس پر رتی برابر یقین نہیں تھا. اسے یہ اندازہ ہوا تھا تم نے ٹھیک نہیں کیا میری بیوی کو اس کمرے میں بند کر کے. اس پر گھٹیا الزام لگا کر زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے پسٹل کی نوک سے پوری قوت سے التمش کے سر پر ضرب لگائی. خون کا فوارہ التمش کے سر سے پھوٹا تھا مگر وہ بنا کوئی لبوں سے آہ نکالے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا. زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے سے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا. التمش خانزادہ کا چہرہ خون سے بھیگ چکا تھا. زاویار خانزادہ کو پہلی بار مقابل پر کوئی رحم نہیں آیا تھا. جب زمر خان نے التمش خانزادہ پر الزام لگایا تھا زاویار خانزادہ کو ہر ضرب
پر درد محسوس ہوا تھا، مگر آج اسے التمش کا بہتا خون سکون دے رہا تھا۔ اس نے عائش کے ہوتے دروازہ بند کرنے کی ہمت کیسے کی آخر؟ عائش دروازے میں سمائے، لبوں پر ہاتھ جمائے اپنے سسکیوں اور اپنے تھر تھر کانپتے وجود پر بمشکل قابو پائے ہوئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کو اتنا جان گئی تھی وہ کبھی سب کے سامنے سے سوال و جواب نہیں کرے گا، مگر کمرے میں جا کر بھی تو کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ یہ سوچتے ہی اس کے نازک بدن پر کپ کپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے وفادار گارڈ سمر خان کے شوہر پر رحم نہیں کھایا تھا، تو کیا وہ ایک ونی میں آئی ہوئی کم حیثیت عورت پر رحم کھائے گا؟ اس عورت پر جو صرف ضرورت کے تحت بستر پر روز استعمال ہوتی تھی۔ عائش کی دبی دبی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ التمش خانزادہ اپنے سرخ نمزدہ آنکھیں زاویار خانزادہ پر گاڑے ہوئے تھا۔ پیشانی سے بہتے خون میں اس کی آنکھ سے بہتے آنسو بھی گال کا حصہ بن رہے تھے۔ ساری دنیا بھی اس کے مخالف آ جاتی، وہ تب بھی زاویار خانزادہ کے مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ 10 سال کی عمر تک اپنی ماں کے لیے بد کرداری کے تانے سنتے آیا، واقع اس کے خون میں وفا نہیں تھی، خود کے لیے یہی تانے سنتا آیا۔ جس کے رگوں میں دوڑتا خون ناجائز ہو وہ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اس دن کے بعد وفاداری اس کے خون میں رچ بس گئی تھی۔ وہ وفاداری صرف زاویار خانزادہ کے لیے تھی جس نے کبھی اس کے خون پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا التمش، میری بیوی کو کمرے میں روک کر اس پر سوال اٹھا کر۔ وہ ونی کی حیثیت سے میرے نکاح میں ضرور آئی ہے، مگر میری بیوی ہے، میں کسی کو حق نہیں دیتا وہ اس پر سوال اٹھائے یا اسے کسی بھی قسم کی سزا دے۔ مجھے خود سے زیادہ اس پر یقین ہے۔ زاویار خانزادہ نے دہاڑتے ہوئے آخری جملے سے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ التمش خانزادہ کی تعصف نفرت بھری نگاہیں عائش پر اٹھی تھی، جن میں نہ عائش ملک پر یقین تھا، نہ رحم افسوس۔ وہ التمش خانزادہ کی نگاہوں پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی۔ وہ گناہگار ہوتے بھی گناہگار ٹھہری تھی۔ اسے ایک بات سمجھ آئی تھی، جب تنہائی میں مرد عورت سے ملیں گے تو سوال تو صرف عورت کے کردار پر ہوگا۔ یہی فرسودہ سوچ، یہی روایت تھی جو کبھی نہیں بدل نہیں سکتی تھی۔ عورت کا ایک جگمگاتا قدم اس کی پارسائی پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ بے شک اس کا دل آج بھی شاہویر کے نام سے دھڑکتا تھا، جس پر اس کا اختیار نہ تھا، مگر زاویار کے نکاح میں ہوتے اس نے اس کے ساتھ داخہ نہیں کیا تھا۔ صرف محبت نہ کر سکی تھی وہ، جو وہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار چاہے دنیا کے سامنے سے جتنی عزت دے، مگر اس کے وہ تھپڑ جو کبھی پڑے تھے، وہ لفظ جو زخم بن کر گرے تھے، وہ بدن اور روح پر نقش ہو چکے تھے۔ ایسے داغ نہ عزت سے مٹتے ہیں نہ وقت سے مٹتے ہیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ شیر خان جبڑے بھینچے نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑی عورت کے پاک کردار کی نہ وہ گواہی دے سکتا تھا، نہ اس کے لیے کوئی لفظ کہہ سکتا تھا۔ وہ سب سے طاقتور رشتے میں بندھی تھی، وہ تھا نکاح۔ اس کا محرم، اس کا وارث کوئی اور مرد تھا۔ آئندہ میری عورت کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھنا التمش، ورنہ خدا قسم تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ تیش و عالم سے اسے وارن کرتے عائش کی طرف بڑھتے۔ اس کی کلائی سختی سے دبوچ کیا تھا۔ شیر خان پر اس نے ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ وہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دوست کے ساتھ اس بند کمرے میں کیوں تھی؟ وہ جاننا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ اپنی پسٹل کی گولیاں شیر خان کے وجود میں اتار دیتا۔ التمش خانزادہ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ بات اتنی چھوٹی نہ تھی جو عائش نے اسے بتائی۔ اگر وہ عائش پر یقین کرتا تو التمش خانزادہ پر بھی یقین کرتا، دل و جان سے یقین کرتا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی عائش ملک بھی جھوٹ بول رہی تھی، وہ یہ بھی جان چکا تھا، مگر عائش بد کردار ہے، وہ یہ بھی نہیں مان سکتا تھا۔ بالفرض عائش کے کردار میں جھول ہوتا بھی، تب بھی التمش خانزادہ کو وہ حق نہیں دیتا تھا وہ اس کی عورت پر آواز کیسے کسے یا سوال اٹھائے۔ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا، رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہو چکا تھا۔ وہ دو لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا، اب تیسرے انسان کی آنکھوں میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ کوئی اور دیکھ لیتا تو سوال عائش کی ذات پر اٹھتے، یعنی سردار زاویار خانزادہ کی ذات سوالیہ نشان بنتی، جو اسے گوارا نہ تھی۔ زاویار، شیر خان کی آواز پر وہ پلٹتے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ عائش کی کلائی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اتنی بے دردی سے عائش کی کلائی دبا رہا تھا کہ چوڑیاں ٹوٹتے اس کی کلائی میں پیوست ہو رہی تھی۔ عائش اپنی چیخیں حلق میں دبائے ہوئی تھی، وہ اس کی سزا دے رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی۔ چوڑیاں نہ صرف اس کی کلائی میں پیوست ہو رہی تھیں بلکہ زاویار خانزادہ کی ہتھیلی میں بھی پیوست ہو رہی تھی۔
عائش نے درد سے ہچکی لیتے اپنے گلابی بھیگی نگاہ اس پر ڈالی. خون قطروں قطروں کی صورت میں زمین پر گر رہا تھا. زاویار خانزادہ شیر خان کی آنکھوں میں بھی جھوٹ کی وہ تحریر پڑ چکا تھا جسے ابھی لفظوں کی ضرورت پڑتی. شیر خان کی براؤن آنکھوں کی نمی میں کچھ اور بھی تھا جو دیکھتے زاویار خانزادہ کو اپنا وجود کانٹوں پر گھسٹتا محسوس ہوا تھا. وہ سر سے پیر تک سرتا پیر اندیکھی آگ میں جھلستا ہوا خود کو محسوس کر رہا تھا. مقابل کی آنکھوں میں عائش ملک تھی. زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے پوری قوت سے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی رکھ گیا تھا. کلک کی آواز کے ساتھ شیر خان کا پورا وجود پسینے میں نہایا تھا. عائش ملک بھی پسینے میں ڈوب چکی تھی. التمش خانزادہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کسی روبوٹ کی مانند ایسے کھڑا تھا کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا جیسے اسے کسی بات سے فرق نہ پڑتا ہو. زاویار خانزادہ کی سانسیں گہری ہوئی تھی. سرخ و سفید کی گردن کی بری طرح پھول رہی تھی. عائش کی گلاب کلائی اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ بے رحمی سے بڑھتی جا رہی تھی. عائش اپنی سسکیاں روکے پسینے سے تر شیر خان کو دیکھ رہی تھی. زاویار خانزادہ نے سچ میں اس پر گولی چلا دی تھی. وہ بے یقین تو نہیں تھی مگر کانپ ضرور رہی تھی. اگر پسٹل میں گولی ہوتی زاویار خانزادہ عائش کو اپنی چوڑی پشت کے پیچھے کر گیا تاکہ سامنے کھڑے انسان کی نگاہ اس پر نہ پڑے. مگر عائش کی کلائی ابھی بھی نہ چھوڑی تھی. عائش اس کی چوڑی پشت کے پیچھے ہوتے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی ورنہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی. تیری قسمت اچھی تھی یا میری قسمت کی پسٹل خالی تھی؟ یہاں اگر تیرے خون کے چتھڑے اڑاتے تو جواب دے میں ہوتا. خدا قسم اگر اس کمرے میں میری بیوی کا وجود نہ ہوتا میں تیری پسٹل سے تیری سانسیں بند کرتا مگر کرتا ضرور. وہ شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی پیشانی پر بڑھاتے جا رہا تھا. میرے ہاتھ میں پسٹل ہوتے ہوئے بھی تم پر گولی کیوں نہیں چلی؟ خدا قسم بات یہاں ایک عورت کے کردار کی ہے. میں اپنی سانسیں گواہ کے بھی یہی کہتا کہ تمہارے پشت کے پیچھے چھپی عورت کا کردار کورے کاغذ سے بھی صاف ہے. شیر خان اپنی پسٹل زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا گیا. اس کے کردار کی پاکی کے لیے مجھے تو جیسے بد کردار کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس بند کمرے میں تو تھا تو مطلب بد کردار تیری ساتھ ہے اور وہ پاک. زاویار خانزادہ اس سے پسٹل لیتے زمین پر اچھال گیا. آئندہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا. اگر تو کبھی بھی میری نظروں کے سامنے آیا میری بندوق تیرا سر ہوگا. زاویار خانزادہ گرراتے ہوئے عائش کی طرف پلٹتے اس کی کلائی پر اپنی گرفت بڑھاتے ایک ہی جست میں کمرے سے نکل گیا تھا. میرے سامنے بھی مت آنا ورنہ خان سے پہلے میں تیرا سر 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. التمش خانزادہ شیر خان کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتے جھکتے ہوئے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائے ایک جھٹکے سے کمرے سے نکل گیا تھا. شیر خان اپنی نم آنکھیں خون آلود ہتھیلی سے رگڑتے پنجوں کے بل بیٹھتے اپنی شال کندھوں سے اتارتے فرش پر لگے خون کے داغوں کو صاف کرنے لگا. عائش ملک کے کردار پر بات آئے وہ بھی کہاں برداشت کر سکتا تھا. کمرے میں کیا ہوا وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو بھی پتہ چلے. چادر پر لگا عائش کا لمس بھی خون میں ڈھل چکا تھا. وہ زمین پر بیٹھتے وہ شال اپنی گود میں رکھتے رو پڑا. اسے پانے کی تمنا تو نہیں تھی مگر وہ کسی اور کی تھی. دل عائش بھی ماتم کدا تھا. خدا نے اسے اس راستے کا کوئی مسافر بنوایا وہ نہیں جانتا مگر اس کا دل عائش کا قیدی بن چکا تھا. وہ دیوار کے ساتھ دیگ لگائے اپنی نم نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا. ہر روز کی طرح اس کی آنکھیں ماتم کدا تھی. زاویار خانزادہ عائش کی کلائی بے دردی سے تھامے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا. عائش ملک اس کی چوڑی پشت کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سسکیاں لبوں میں دبائے ہوئے اس کے ساتھ بے دردی سے گھسٹ رہی تھی. زاویار خانزادہ کے قدموں کی دمک سے عائش کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی. اس کی آہنی گرت اس کی چوڑیاں سرخ چوڑیاں پہنی کلائی پر بڑھتی جا رہی تھی. کانچ کی بہت سی چوڑیاں اس کی کلائی میں بے دردی سے پیوست ہو چکی تھی. تھپڑوں کے بعد وجود پر یہ پہلا زخم تھا جو وہ دے رہا تھا. عائش اس کے ڈر سے کہ درد بمشکل سہن کر رہی تھی. وہ کمرے میں چل کر کیا سزا دے گا وہ نہیں جانتی تھی. شاید تھپڑوں سے بھی آگے وہ خوف سے ہچکی لے گئی. وہ تو تھپڑ نہیں سہن کر سکتی تھی اس کی باقی مار کیسے سہی کی. عائش کی ہچکی پر زاویار خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی. عائش اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے اپنی سانسیں روک گئی تھی. زاویار خانزادہ اس پر سر تنبیہی نگاہ ڈالتے اسے بے دردی سے گھسیٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ کے آ گیا.
وہ کمرے کا دروازہ اپنے بھاری بوٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتے عائش کو بے دردی سے زمین پر بچھی کارپیٹ پر دھکیل گیا تھا۔ عائش اوندھے منہ کارپیٹ پر گرتی اپنی چیخ حلق میں روکتے اپنی دودھیا کلائی کو سسکتے ہوئے دیکھنے لگی جہاں کتنی ہی سرخ ابھری لکیریں تھیں جن میں خون کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں خوف سے پھیلا گئی تھی اور زاویار خانزادہ دروازے کے دونوں پٹ بند کرتے چٹخنی چڑھاتے دانت پر دانت جمائے عائش کی طرف بڑھا۔ عائش اس کے بھاری بوٹوں کی دمک پر سیدھی ہوتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف ایک ہی جسم میں بڑھتے اسے دونوں اطراف میں زمین پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں مزید خوف پھیلا تھا۔ زاویار خانزادہ اس سے زہر آلود نگاہوں سے گھورتے اپنے سر کو دائیں بائیں چھٹک گیا تھا۔ نشہ اس پر پھر سے حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ گاڑی بھی بمشکل چلاتے آیا تھا۔ اس کا وجود بری طرح ڈھول رہا تھا۔ سر میں درد شدید تھا۔ وہ تقریباً اپنے حواس میں نہیں تھا۔ حویلی آتے ہی جو دیکھنے کو ملا اس نے اسے حواس میں رہنے بھی نہیں دیا تھا۔ زاویار، آپ نے کہا آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں؟ عائش نے لرزتے لبوں سے سوال کرتے اس کی شال کو مٹھیوں میں جکڑا۔ جب وہ کمرے میں آیا تم ایک لمحے میں اس کمرے سے کیوں نہیں نکلے؟ زاویار خانزادہ اس کے ہاتھ کسی اچھوت کی مانند چھٹکتے گھبراتے ہوئے سوال کر گیا۔ صرف ایک سیکنڈ ہی ٹھہری تھی۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے رو دی تھی۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ عائش ملک، میں سردار زاویار خانزادہ ہوں۔ عورت کے رنگ ڈھنگ دیکھتے بتا دوں وہ کس نسل کی ہے اور کتنی وفادار ہے۔ اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ تم پر یقین کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ تم میری بیوی تھی۔ اگر چاروں طرف سے بھی تم پر انگلیاں اٹھ رہی ہوتی میں سب کے سامنے تمہارے کردار کی گواہی دیتا۔ یہی میری غیرت کا تقاضا ہے۔ مگر بند کمرے میں تم سے سوال و جواب کروں گا۔ بتاؤ تم اتنی دور گلے جانا کے کمرے میں کیسے گئی؟ کیوں گئی؟ کل مہدی کی رات شیر خان کو دیکھتے تمہارے پسینے کیوں چھوٹے تھے؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ ایسی کیا بلیک میلنگ کی کہ تم آدھی رات کو منہ اٹھائے اس سے ملنے چلی گئی؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ سرد نگاہیں گاڑے آگ برساتے لہجے میں سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ گلے جانا بھابھی کے کمرے میں بھابھی کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ وہاں شیر خان پہلے سے موجود تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عائش ٹوٹے لفظوں سے روتے ہوئے بولی۔ وہ عائش کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ دماغ کی رگیں بری طرح بھڑک گئی تھی۔ نشے سے زیادہ عائش ملک کا جھوٹ اسے بے قابو کر رہا تھا۔ التمش اور اس نے کچھ دیر پہلے کہا تھا وہ پہلے کمرے میں گئی تھی اور بعد میں شیر خان آیا تھا۔ اب کہہ رہی تھی شیر خان پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ جھوٹی ہو تم عائش ملک، جھوٹی، ویسے ہی جھوٹی جیسے تم نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میرے بھائی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے درد سے بول رہا تھا۔ عائش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے روتی جا رہی تھی۔ صرف ایک کال کر لیتی، شاید میرا بھائی بچ جاتا۔ مجھے 5 گھنٹوں بعد پتا چلا میرا بھائی چل کر راہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا، عائش نے روتے ہوئے وضاحت دی۔ نہیں عائش ملک، تم خود غرض ہو، تم ظالم ہو۔ تمہارے پاس میرا نمبر بھی ہوتا تم پھر بھی مجھے کال نہ کرتے۔ 5 گھنٹے تم خاموش رہی اور بھاگنے کا منصوبہ بناتی رہی۔ وہ اس پر سلگتی سانسیں چھوڑتے دہاڑا تھا۔ جو بھی میں نے کیا اس کی سزا سود سمیت وصول کر چکی ہوں۔ عائش بھی جواباً ہذیانی ہوتی حلق کے بل چیخ پڑی تھی۔ وہ عائش کے چیخنے پر پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ عائش اوندھے منہ ہوتے سسک کر رو پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ گہری سانس لیتے اس کی پشت کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سر پھر سے دائیں بائیں جھٹکا دیتا اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی کھولاہٹ پر قابو پانے لگا۔ عائش اوندھے منہ لیٹے بری طرح سسک رہی تھی اور یکدم پلٹتے ہوئے اس کی شال مٹھیوں میں جکڑتے اپنی بھیگی آنکھیں نیلی آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ اکارڈنگ ٹو لا کسی قتل جیسے جرم کو چھپانے کی سزا کچھ سالوں پر محیط ہوتی ہے، مگر کسی بھی قیدی کو سزا سنانے کے بعد اس سے دن رات جسمانی ریمانڈ پر نہیں رکھا جاتا، نہ اسے دن رات سخت سزائیں سنائی جاتی ہے۔ میں ان 4 مہینوں میں ہر لمحہ ہر پل سزا بھگت چکی ہوں، ضرورت سے زیادہ سزا بھگت چکی ہوں۔ اب آپ مجھے سزا دینے کی مجاز نہیں سمجھے آپ سردار زاویار خانزادہ۔ عائش اس کی شال بے دردی سے کھینچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہ ایک لفظ پر زور دیتے گھبرائی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی بات پر اپنے سر کو چٹکتے بلند زبان کہکا لگا گیا۔ عائش اس کی شال جکڑے سے بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھی۔ مس عائش ملک، بے شک آپ CSS کر کے اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی تھی، مگر دماغ آپ کا کافی کوڑ مغز ہے۔ وہ اپنی ینگشت شہادت
اس کی کنپٹی پر ٹھوکتے تنزیہ مسکرایا تھا. یا مصطفیٰ ملک رشوت دے کر ہی آپ کو اپنا امتحان پاس کرواتا. اور اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں دیکھتے زہر کن لہجے میں مسکرا رہا تھا. عائش اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اسے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. مس عائش ملک، آپ بھول چکی ہیں، آپ قاتل کے حصے میں سزا پانے آئی ہیں، خون بہا کے بدلے میں آئی ہو. اس کی سزا تو تم پاؤ گی جب تک میرے نکاح میں ہو. وہ اپنی شال پر اس کی کپکپاتی مٹھیوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا. اس کا نازک وجود بری طرح لرز رہا تھا. وہ بمشکل خود پر کپکپاتے بدن پر قابو پائے ہوئے تھی. کب تک رہوں گی اس کے نکاح میں؟ عائش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا. جب تک تمہارا بھائی میرے شکنجے میں نہیں آ جاتا. اور دہکتے لہجے میں بولتے اس کے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا. ماما سے بات کروا دو، مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گی. عائش نے ہچکیوں سے کہا. وہ اس کی آواز بالکل مدھم ہو چکی تھی. گال پر اس کی انگلیوں کا بے درد نشان تھا. کلائی خون سے رس رہی تھی. وہ بمشکل بول پا رہی تھی کیا کہہ رہی ہو. اور اس کے گال پر پڑے اپنی انگلیوں کے بے رحم نشان کو بغور دیکھتے اس کے مزید قریب ہوتے اپنا کان اس کے کپکپاتے لبوں کے قریب لے گیا. وہ اسے ویسے ہی شانوں سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا. موم سے بات کروا دو، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے میں کس حال میں ہوں. وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بول رہی تھی. اچھا، بہت محبت کرتی ہیں تم سے. وہ استزاحیہ نگاہوں سے دیکھتے گہرا مسکرایا. عائش اسے ڈبڈبائی نگاہوں سے دیکھتے جا رہی تھی. بتاؤ کتنی محبت کرتی ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے. ان 4 مہینوں میں کسی نے تمہارا پتہ نہیں کیا. ایک مرتبہ تمہارا باپ آیا تھا، وہ بھی دم دبا کر بھاگ گیا. اور اذان ملک تو کسی چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا ہے، امریکہ کے فلیٹ سے باہر نہیں نکلتا. کون محبت کرتا ہے بتاؤ، مجھے بھی پتہ چلے. عائش کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی ہے. وہ اسے کٹیلی نگاہوں سے دیکھتے تنزیہ مسکرا رہا تھا. بات کرواؤ میری ماما سے، آپ کو پتہ چلے میری ماما مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. انہیں میرا پتہ نہیں ہے. وہ مجھے کانٹا بھی چبھتا برداشت نہیں کرتی. وہ بچوں کی طرح اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سبرینا ملک اسے بے حد پیار کرتی ہوں گی. واٹ ایور. زاویار خانزادہ اس کی بات پر بیزار ہوتا، بلکہ اسے مقابل کی بات سے وہی جلن سی محسوس ہوتی تھی جو کچھ دیر پہلے شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی تھی. شیر خان یاد آتے ہی زاویار خانزادہ کا وجود بارود بنا تھا. اس نے اب اسے شراب پلائی اور پھر یہاں آ گیا. عائش اس سے آدھی رات کو تنہا ملنے گئی تھی. مطلب صاف ظاہر تھا عائش ملک اس سے مدد مانگنے گئی تھی. زاویار خانزادہ گردن کی پھولتی رگوں اور دہکتی سانسوں کے ساتھ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. عائش ملک کے کردار پر اسے کسی قسم کا شک نہ تھا. اگر ہوتا وہ بنا سوچے سمجھے اس کے بدن کی کھال ادھیڑتے اس کے بقیے بے دردی سے ادھیڑ کر رکھ دیتا. مگر یہ سب کچھ بھی اس کی برداشت سے باہر تھا. ویسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے شانوں کو بے دردی سے دبوچے ہوئے اپنا ایک گھٹنا اس کی ٹانگوں پر رکھ گیا تھا. وہ درد سے عائش کی ہچکیاں برآمد ہوئی تھی. وہ اپنی شال گردن سے ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے عائش کی گردن پر لپیٹتے ہوئے دونوں سروں کو بے دردی سے کھینچتے عائش کی سانس بے رحمی سے گھونٹنے لگا تھا. کیوں گئی تھی اس کمرے میں؟ کیوں ملی کسی غیر مرد سے تنہائی میں عائش ملک؟ وہ بے دردی سے اس کی گردن گھونٹتے گرا رہا تھا. عائش دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑواتے اپنی ٹانگیں بے دردی سے کارپیٹ پر رگڑتے بن آگ مچھلی کی طرح چڑک رہی تھی. زاویار خانزادہ کی شال پر آہنی گرت بڑھتی جا رہی تھی. عائش کا چہرہ نیلا ہوا تھا، آنکھیں باہر کو بلائیں تھی. شال پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی. وہ ساکت ہوئی. زاویار اسی لمحے شال کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے عائش کو بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکیل گیا تھا. عائش کارپیٹ پر گرے گہرے سانس لیتے اپنی بچی کچی سانسیں بحال کرنے لگی. زاویار خانزادہ بغور اس کی حالت دیکھتے اس کی گردن سے لپٹی شال آزاد کر گیا. زاویار خانزادہ کی گہری سرخ نگاہیں اس کی گردن سے لپٹے چوکر پر تھیں. وہ ان میں لگے پتھروں کو غور سے دیکھتے اپنے سر کو جکڑ گیا تھا. اس کو بری طرح چکر آیا تھا. اس کو خون ایک بار پھر سے گرم ہوا تھا. اس کا دل کیا تھا وہ عائش ملک کی گردن ایک بار پھر سے دبا دے. عائش ملک رخ پلٹے کھانسنے لگی. زاویار خانزادہ جلدی سے زمین سے اٹھتے کمرے کے وسط میں چکر لگاتے اپنے سر کو جکڑے ہوئے تھا. شیر خان اور عائش کے بیچ ایک ہی دن میں کیسے راہ رسم بڑھی آخر. ایک ہی دن میں کیسے اس کی آنکھوں میں عائش ملک سما سکتی تھی. وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر پوری قوت سے مارنے لگا. عائش سیدھے ہوتے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے پیچھے کو کھسکتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی. وہ دبی آواز میں چیختے ہوئے مسلسل دیوار پر مکے مار رہا تھا. اس کے ہاتھ کی پشت سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. زاویار خانزادہ نے آنکھیں بڑھتے کمرے میں رکھی ٹیبل پاؤں کی ٹھوکر سے الٹی.
عائش اپنی چیخیں حلق میں روکے اسے تھر تھر کانپتے دیکھ رہی تھی. وہ جنونی ہو رہا تھا, اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا. وہ صوفے پر بیٹھتے اپنے سر کو ایک بار پھر سے جکڑ گیا. عائش نے روتے ہوئے اسے دیکھا. اس رکے میں شیر خان اس واقعے میں شیر خان نے اس ورقے میں شیر خان نے لکھا تھا وہ زاویار خانزادہ کو شراب پلائے گا, یعنی زاویار خانزادہ سخت نشے میں تھا. عائش مزید خوفزدہ ہوئی تھی. وہ ہوش میں ہو تو پاگل ہو جاتا تھا. نشے میں کوئی بید نہیں تھا. وہ اس کا گلا پھر سے گھونٹتا. ابھی تو پوری رات پڑی تھی. وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دیوار میں سماتے جا رہی تھی. زاویار خانزادہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے اپنی سرخ نگاہیں اپنے چمکتے بوٹوں پر گرائے ہوئے تھا. کیوں گئی تھی عائش ملک اس کمرے میں, کیوں؟ وہ اپنی نگاہیں اپنے بوٹوں پر گاڑے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا تھا. عائش اپنی ہچکیاں روکے تھر تھر کانپ رہی تھی. تمہیں نہیں پتا تم آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے مدھم لہجے میں بول رہا تھا. عائش تک اس کی آواز بمشکل پہنچ رہی تھی. اسے اس کے کچھ لفظ سنائی دیے تھے, کچھ سنائی نہیں دیے تھے. 18 سال عائش ملک جو ہر بات ہر دلیل سے مجھے چپ کروانا جانتی ہے, وہ آج یہ نہیں جانتی تھی وہ کسی غیر مرد سے ملنے جائے گی تو اس کا کردار مشکوک ٹھہرے گا. وہ نہیں جانتی تھی سردار زاویار خانزادہ کو اس کا یہ عمل بے حد تکلیف پہنچائے گا. اگر وہ شیر خان تمہاری غلطی سے بھی چھو لیتا, تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لیتا تو مجھے کیسا لگتا. وہ نگاہیں جھکائے مدھم لہجے میں سوال کر رہا تھا. اس کے لفظوں کی مدھم گونج اب عائش ملک تک بخوبی پہنچ رہی تھی. اس نے تمہیں چھوا تھا. یکدم وہ اپنے ہاتھوں سے سر اٹھاتے اپنے سرخ آنکھیں اس کے دو آتشا روپ پر گاڑ گیا تھا. وہ رد پٹے کے حالے میں میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ پہلے سے کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی. نہیں. عائش اسی لمحے اپنا سر نفی میں ہلا گئی. زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے صوفے کی فرش سے ساتھ ٹیک لگائے اپنی گردن کے پیچھے کو دھکائے اپنی نگاہیں چھت پر گاڑ گیا تھا. کمرے میں مدھم سسکیوں کی آواز اب گونج رہی تھی. تم وکٹم ہو کیونکہ تمہاری سسکیاں گونجتی سنائی دے رہی ہیں, مگر میری آہیں کوئی نہیں سن سکتا. وہ مدھم کربزدہ لہجے میں بولتے اپنی سرخ آنکھیں چھت پر لگے پرانے سے فانوس پر گاڑے ہوئے تھا جس کی روشنیاں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی. وہ مدھم لہجے میں نشک میں بول رہا تھا. میں نے بھی ایسی زندگی نہیں چاہی تھی. میں اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسی نہیں چاہتا تھا. میں ظالم ہوں مگر اپنے رشتوں کے لیے کبھی ظالم نہیں رہا. زمر خان کا نام ادا کرتے اس کے لب کپ کپائے تھے. میں نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی. اسے باہر پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں بھیجا تھا کیونکہ میں اپنی سوچ کو وسعت نہ کر سکا. مجھے لگا باہر جا کر کیا کرے گی, بننا تو اسے زرک کی دلہن ہی ہے. اب وہ زرک کا نام لیتے تلخی سے مسکرایا. زرک نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری محبت کا یہ صلہ دیا, بلکہ تم سب کی محبتوں کا یہ صلہ دیا. عین نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دیا. وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے سے جلاتے لبوں میں دبا کیا. وہ اب سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا. تم چاہتی ہو تمہیں معاف کر دوں؟ وہ سیدھے ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کیا. عائش ملک نے اسی لمحے روتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی. وہ سچ میں چاہتی تھی وہ اسے معاف کر دے. وہ اذیتیں سہتے سہتے تھک چکی تھی. وہ چاہتی تھی وہ اس کے وجود کو برف کے سل بننے سے پہلے اسے سزائیں معاف کر دے. اچھا کیسے معاف کر دوں؟ میرے بھائی کو بے دردی سے مارا, اس کی لاش تک نہ مجھے ملی, اور تم چاہتی ہو تو میں معاف کر دوں گا. سزائیہ لہجے میں ہنسا تھا. How can I do this when the real culprit is sleeping peacefully and enjoying life and all of these happen because of you? میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اصل مجرم چین کی نیند سوتے عیش کر رہا اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو. اس کی طرف انگشت شہادت اٹھائے انگریزی میں دبی آواز میں قررایا تھا. ساری عمر سزا دو گے؟ عائش نے ہچکی لی. تب تک جب تک تمہارا بغیرت بھائی میرے ہاتھ نہیں آ جاتا. جس دن وہ میری گرفت میں آ گیا تمہاری سزا ختم. میں خود میں یعنی زاویار خانزادہ تمہیں اب تمہارے باپ کے عالیشان بنگلے میں چھوڑ کر آئے گا. وہ سینے پر ہاتھ مارتے چلایا. طلاق بھی دو گے؟ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے بھیگے لہجے میں پوچھا. اس کے سوال پر جبڑے بھینچتے سے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا. میں زاویار خانزادہ ہوں. میری غیرت اپنی عورت کو تبھی خود سے دور کرے گی جب وہ میرے نگاہ میں نہیں ہوگی. ویسے خون شام نگاہوں سے گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا. انتظار کروں گی میں. عائش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی. وہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا. اس کے لبوں سے طلاق کا سوئیوں کی مانند چبھا تھا. طلاق کا لفظ سوئیوں کی مانند چبھا تھا. خون میں مزید شرارے دوڑے تھے. زاویار خانزادہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا جس کا دو آتشا روپ جوبن پر تھا. کامدار دوپٹہ اس کے سینے سے اتر چکا تھا. وہ اب صرف اس کے سر پر تھا.
वो आंखें मूंदे लरसते हुए मुसलसल आंसू बहा रहे थे। इसके नशीबो फराज के मद्धम ही झोले भर रहे थे। इसकी बंद आंखों से मोती टूटते टूटते इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे कपकपाते होंठों पर गिर रहे थे। जावियार खानजादा फिर से अपना चकराता सर दोनों हाथों में थाम गया था। पता नहीं शेर खान ने इसे ऐसा क्या पिलाया था, वो खुद पर काबू न पा रहा था। शेर खान ने अब इसे शराब क्यों पिलाई? वो आयश मलिक यूं सजी सवरी इस कमरे में थी जहां शेर खान था। एक बार फिर से वो अपने हवास खोने लगा था। जावियार खानजादा दांत पर दांत जमाए खड़ा होते कमरे में रखी अंगीठी को पूरी कुवत से ठोकर मार दिया। अंगीठी उलटते हुए दूर जा गिरी थी। आयश चटकते हुए बोली, अपने लबों पर हाथ जमाए दीवार में समाई थी। जावियार खानजादा अपने बालों की मुट्ठियों में जकड़े चकराती निगाहों से कमरे की दरो दीवार को देख रहा था। वो फिर से अपनी निगाहें आयश पर गाड़ गया था। वो इस वो इस सबकी आयश मलिक को सजा देना चाहता था। वो सजा क्या हो सकती थी वो जानता था। वो इसकी तरफ तेजी से बढ़ते उसे शानों से जकड़े से खड़ा कर गया था। जावियार, नहीं, खुदा के लिए पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। आयश इसकी आंखों में खुद को देखते इसके आगे दोनों हाथ जोड़ गई थी। जावियार खानजादा ने इसके कमर में हाथ डाल दे इसके बालों से बेदर्दी से दुपट्टा खींचकर उतारा। पिंस लगे होने की वजह से आयश के बाल खींचे थे। वो दर्द से चीख रही थी, आवाज ना आए वरना आज रात तुम्हारी खाल उधेड़ डालूंगा। और इसे खुद में भींचते इसके कान के लो को बेदर्दी से दांतों से खींचते गुर्राया। आयश इसके सर्द लहजे में दी जाने वाली धमकी पर सांसें रोक गई थी। वो इसे बेदर्दी से खुद में भींचे इसकी मैक्सी के जिप नीचे खिसका गया। आयश इसके सीने में समाये थर थर कांपते बेआवाज रोने लगी। वो होश में इसे नहीं सहन कर सकती थी। आज तो वो अपने हवास में नहीं था। वो कैसे सहन करेगी? आयश मलिक का पूरा वजूद लरसने लगा था। वो मिरर में इसकी दूधिया पुष्ट को देखते इसके जूड़े पर लगी कलियों को बेदर्दी से मसलने लगा। कलियां की पत्तियां टूट टूट कर नीचे जमीन पर बिखरने लगी। वो आयश मलिक के बालों को महक अपनी सांसों में उतारते इसकी खमदार कमर पर अपनी उंगलियां बेदर्दी से पेवस करते इसके नाजुक वजूद को अपने सीने से रफ करने लगा। आयश मलिक को अपनी सांसें घुटती महसूस हुई थी। वो इसके जूड़े में बेदर्दी से हाथ डालते बेदर्दी से इसकी गर्दन को झटका देते इस पर छुपा। आयश ने सिसकी लेते इसे खौफजदा निगाहों से देखा। आज तुम्हारी रग रग में इस तरह समाऊंगा आयश मलिक, तुम्हें हफ्तों क्या महीनों खुद से मेरी महक आएगी। तुम किसी गैर मर्द के साए से भी पनाह मांगोगी। वो गुर्राते हुए इसकी गर्दन पर झुकते इसके चोकर पर अपने लब रख गया था। आयश इसके चोकर पर लब रखने से ही जी जान से कांपी थी। वो हंसते हुए इसकी थोड़ी पर अपने दांत काटते इसकी नीली आंखों में देखने लगा। क्या हुआ आयश मलिक? तुम्हारा दहकता बदन वाइब्रेशन पर क्यों लगा है? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। वो मैक्सी से के अगले गले को दोनों हाथों से जकड़े इसकी कमर को बेदर्दी से बंद किए पूछ रहा था। आप जानते हैं आपको सहन करना मुश्किल है। आज आप नशे में हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। वो टूटे लफ्जों से बोली, तुम्हें कैसे पता मैं नशे में हूँ? सावियार खानजादा एक हाथ पीछे ले जाते इसका चोकर की डोरी बेदर्दी से खींचने लगा। सांसों में आग दहती थी। क्या ये इसकी शेर खान की मिली जुली साजिश थी? वो सोचते पागल हुआ था। जावियार, आप बार बार अपने सर को जकड़ रहे हैं। गुलभाबी ने बताया, शेर खान शराब पीता है। आयश ने रोते हुए वसाहत दी। नाम मत लो इसका वरना जान से मार डालूंगा। सावियार खानजादा अपने हवास खोते से बेड पर ढकेल गया था। आयश ऊंधे मुंह गिरते बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। जावियार खानजादा की सुर्ख निगाह इसकी कलाई पर पड़ी। चूड़ियां टूटते इसकी कलाइयों में पेवस्त हुई थी। जावियार खानजादा अपने चकराते सर को जकड़े कुछ लम्हे इसे देखता रहा। दूसरे लम्हे वो उसकी तरफ बढ़ते इसे कलाई से जकड़े बेड से खड़ा कर गया था। वह हिचकोले भरते वजूद के साथ इसके सामने खड़ी थी। वो इसे कलाई से जकड़े वॉशरूम की तरफ बढ़ते इसे वॉशरूम में धकेल गया था। आयश वॉश बेसन पर ऊंधे मुंह गिरी थी। आयश ने सीधे होते इसे खौफजदा निगाहों से देखा। क्या वो सब कुछ इधर इधर करना चाहता था? आज रात यहाँ से बाहर मत आना वरना मैं क्या कर डालूं मुझे भी नहीं पता। जावियार खानजादा सरनफी में हिलाते लड़खड़ाते लफ्जों से बोला। नशा इस पर मुकम्मल हावी था मगर यहाँ बहुत सर्दी है। आयश ने भीगे लहजे में वॉशरूम को देखते कहा। वॉशरूम बर्फ की तरह ठंडा था। क्या करूं, ले जाऊं बेड पर? बर्दाश्त कर लोगी मेरे बदन की गर्मी? वो गुस्सा इश्तियाल बर्दाश्त कर लोगी जो मुझे तुम पर है? बस इसके करीब होते इसके इतराफ में दीवार पर मुक्का मार गया। नहीं। आयश इसे लम्हे सरनफी में हिला गई। दर्द, दूर रहो मुझसे, कम से कम आज की रात। वो इसे सख्ती से तंबीह करते वॉशरूम से बाहर निकलते दरवाजा धार से बंद कर गया। आयश गहरे सांस लेते इस बर्फ जैसे वॉशरूम को देखने लगी। वो रात कैसे गुजारेगी? वो लरसते हुए सोचने लगी। जावियार ने बाहर आते अंगीठी को एक निगाह देखा। दूसरे लम्हे वो अंगीठी उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ते वॉशरूम का दरवाजा खोलते इसे पाँव की ठोकर से अंदर धकेल गया। आयश पीछे को होते दीवार से जा लगी। लोहे की अंगीठी इसके कदमों में पड़ी थी।
اس میں کوئلے بکھرتے فرش پر گر رہے تھے. زاویہ اور خانزادہ عائش پر ایک نگاہ دیکھتے اپنا لائٹر زمین پر پھینکتے واش روم کا دروازہ زور سے بند کر گیا تھا. عائش جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انگیٹھی سیدھی کرتے اس میں کوئلے رکھتے. اسے لائٹر سے دہکانے لگی. تھوڑی سی تگ و دو سے کوئلے دہکنے لگے. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں چہرہ دی گئی تھی. واش روم گرم ہونا شروع ہوا تھا. تھوڑی ہی دیر میں وہ ہچکولے بھرتے نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی. زاویہ اور خانزادہ کمرے میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے. اس پر اپنا سر رکھے ہوئے تھا. اس کا چکراتا دماغ بھی آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا جا رہا تھا. دونوں نفوس گہری نیند کے آغوش میں جا چکے تھے. واش روم اور کمرے میں گہری سانسیں گونج رہی تھیں. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.